نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ معزز سامعین ذی احتشام، میں نے جو آیہ کریمہ تلاوت کی ہے، اس میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ آج انشاءاللہ میں نبی علیہ السلام کی وہ تعلیمات جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بیان کی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ذرا اپنی آنکھوں کے سامنے وہ منظر لائیں کہ مسجد نبوی ہو اور حضور علیہ السلام کی تشریف آوری ہو رہی ہو۔ ایک روز حضور علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف لائے، تمام صحابہ نے اٹھ کر آپ کا استقبال کیا۔ حضور علیہ السلام ممبر پر بیٹھے، ممبر پر بیٹھنے کے لیے آگے بڑھے۔ جب آپ علیہ السلام نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا پھر فرمایا آمین، پھر تیسری سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا فرمایا آمین۔ تمام صحابہ خاموش تھے۔ ایک صحابی ادب سے کھڑا ہو گیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ جب ممبر پر تشریف لا رہے تھے تو آپ نے 3 بار آمین فرمائی، کوئی دعا کرنے والا تو نظر نہیں آیا، پھر آپ نے یہ آمین کیوں فرمائی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اس کی وجہ ارشاد فرما دیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، ابھی حضرت جبرائیل امین تشریف لائے تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا۔ جب میں پہلی سیڑھی پر چڑھا تو جبریل علیہ السلام نے کہا، اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جس کی عمر میں اس کے والدین حیات ہوں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے، وہ بڑا بدبخت انسان ہے۔ میں نے یہ سن کر کہا آمین۔ ہمیں اپنے والدین کا ادب کرنا چاہیے اور ان کی ہر طرح سے خدمت کرنی چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اگر جنت کی تلاش ہے تو ماؤں کی خدمت ضرور کیا کرو۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ جس نے ماؤں کا چہرہ پیار سے دیکھ لیا، اس کے نامہ اعمال میں ایک حج مبرور لکھا جاتا ہے، گویا کہ ماں کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس کا باپ راضی ہے اس سے اس کا خدا راضی ہے، اور جس سے اس کا باپ ناراض ہے اس سے اس کا خدا بھی ناراض ہے۔ والدین کی جو خدمت نہ کرے اسے حضور علیہ السلام نے اپنی پیاری پیاری زبان سے بدبخت کہا ہے، اس لیے والدین کی خدمت کر کے بدبختی سے بچنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام نے کہا، خداوند کریم نے فرمایا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جس کے سامنے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود شریف نہ پڑھے تو وہ بدبخت انسان ہے۔ اب تو لوگ درود شریف پڑھتے بھی اعتراض کرتے ہیں، حالانکہ یہ خدا اور خدا کے رسول کو پیارا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ صدیقہ، وہ شخص قیامت کے روز بدقسمت ہوگا جو میرا چہرہ نہ دیکھ سکے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ زاہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ بدبخت اور بد قسمت کون ہوگا؟ تو میرے لجپال آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر درود نہ پڑھنے والا ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کون ہے جو قیامت کے روز میرے قریب ہونا چاہتا ہے؟ تمام صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہم سب آپ کے قریب ہونا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر میرے لجپال آقا نے فرمایا سنو قیامت کے دن میرے وہ زیادہ قریب ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھتا ہوگا۔ ایک بار درود شریف پڑھیں تو 10 گنا ثواب ملتا ہے اور 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، 10 درجے بلند کیے جاتے ہیں اور 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اس لیے جب بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنو تو درود شریف پڑھا کرو۔ اس میں ایک چیز میں آپ سے عرض کروں کہ بعض لوگ کٹا درود پڑھتے ہیں جسے حضور نے منع فرمایا ہے۔ کٹا درود کیا ہے کہ اللہم صلی علی محمد، پھر وقفہ کیا، پھر پڑھا وآل محمد، یعنی کاٹ کر پڑھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ایسے نہ پڑھنا ہے تو ایسے پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یعنی ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ میری آل کو مجھ سے جدا کریں گے، تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ہمیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اس طرح پڑھنا چاہیے۔ چاہے حضور علیہ السلام کا نام نعت شریف میں آیا یا باتوں کے درمیان آئے یا تقریروں کے دوران آئے یا اذان کے اندر آئے، اس سے آپ بدبختی سے بچ جائیں گے۔ وہ ہے سچا اور سچ کے سوا بولتا نہیں، جب تک نہ کہے اس کو خدا بولتا نہیں۔ بد قسمت ہے وہ انسان کہ ان کا نام سنتا ہے مگر صلی علیہ بولتا نہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، جب میں ممبر پر بیٹھنے لگا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کی عمر میں ماہ رمضان آ جائے اور وہ خدا کو راضی کر کے جنت حاصل نہ کرے تو وہ بھی بدبخت انسان ہے۔ میں نے کہا آمین۔ ماہ رمضان میں چونکہ شیطان قید ہوتا ہے، اس لیے جی بھر کے قرآن کی تلاوت کرو، نفل پڑھو، صدقہ خیرات کرو، سجدے کرو، دعائیں مانگو، ذکر کرو، ہر اچھی محفل میں شرکت کرو، روزے افطار کروائیں۔ اس سے خداوند کریم راضی ہوگا اور تمہارا ٹھکانہ جنت میں بن جائے گا۔ ایک بات ضرور یاد رکھیں کہ جب کبھی روزے افطار کروائیں تو افطاری سے قبل ختم شریف پڑھ لیا کریں اور بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھائیں۔ یہ روزے ہم پر کیوں فرض کیے گئے ہیں؟ قرآن پاک خود فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب پرہیزگار کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے ظاہر اور باطن کو صاف کر لو، نیت کے مطابق اور عمل کے مطابق نیت کو درست رکھو، اپنے اندر سے شیطان کے جو وسوسے ہیں انہیں نکال کر رحمان کی تلاش کا جذبہ بیدار کرو، ایمان کو مقدم جانو، آخرت کی فکر کرو، دھوکہ، غیبت، چغلی، گالی اور جھوٹ سے بچو۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تم روزے کی حالت میں ہو اور تمہیں کوئی گالی دے یا جھگڑا کرے تو کہہ دو میں روزے سے ہوں۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا بعض لوگ بھوکے پیاسے رہتے ہیں، ان کو روزے کا ثواب نہیں ملتا، کیونکہ وہ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا اور دھوکہ دینا نہیں چھوڑتے۔ روزہ صرف یہی نہیں کہ بھوک اور پیاس سے رہا جائے، نہیں، بلکہ جسم کے تمام اعضاء کا روزہ ہے۔ آنکھوں کا بھی روزہ ہے، کانوں کا بھی روزہ ہے، ناک کا بھی ہے، زبان کا بھی ہے۔ آنکھوں سے نامحرم کو نہ دیکھا جائے، کانوں سے گانے وغیرہ نہ سنے جائیں۔ زبان کا روزہ ہے کہ جھوٹ اور چغلی سے بچا جائے۔ ہاتھوں اور پاؤں کا روزہ یہ ہے کہ ان سے کوئی ایسا کام نہ لیا جائے جو شریعت کے خلاف ہو۔ ایک بار ایک عورت نے حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ہمسائی روزے بھی رکھتی ہے، نمازیں بھی پڑھتی ہے، مگر وہ گالیاں دیتی رہتی ہے، ہمیں ستاتی رہتی ہے، جھگڑا کرتی رہتی ہے، اس سے اس کے ہمسائے امن میں نہیں ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ عورت جہنمی ہے۔
روزے رکھ کر برائیوں سے بچنا بھی ضروری ہے، اس لیے فرمایا روزے تم پر فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اور رمضان کے مہینے میں ایک عبادت اعتکاف بھی ہے۔ حضور علیہ السلام ہر سال رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اعتکاف کا مطلب ہے کہ رمضان المبارک کے 20ویں روزے کی عصر سے لے کر چاند نکل آنے تک مرد مسجدوں میں اور عورتیں گھروں میں ایک مخصوص جگہ بنا کر قیام کریں اور بلا ضرورت وہ جگہ نہ چھوڑیں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو اعتکاف کرے اسے کتنا ثواب ملتا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے جواب دیا اے میرے صحابہ اس کے نامہ اعمال میں 2 حج اور 2 عمرے لکھے جاتے ہیں۔ اعتکاف کرنے والا اللہ تعالیٰ کا مہمان ہوتا ہے اور میزبان اپنے مہمان کو کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے، اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا ہے۔ ایسے ہی اعتکاف والے سے اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے اے میرے مہمان مانگ جو مانگتا ہے، اور جو تو نے مانگنا ہے مجھ سے مانگ، تجھے عطا کیا جائے گا۔ اعتکاف کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے ایک فقیر اپنے آقا کے در پر آ کر بیٹھ جائے اور صدا لگاتا رہے تو ایک دن آقا خود پوچھتا ہے کہ اے میرے در پر آنے والے تجھے کیا چاہیے؟ آپ نے فرمایا اعتکاف کرنے والے کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، اس کا کھانا بھی عبادت ہوتا ہے، پہننا بھی عبادت ہوتا ہے، سونا بھی عبادت ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اگر خدا توفیق دے تو اس سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس ماہ رمضان میں ایک ایسی رات بھی آتی ہے جس کا ثواب 1000 ماہ کی عبادت سے بھی زیادہ ہے۔ وہ رات قدر کی رات ہے جس کے بارے میں قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن قدر کی رات میں نازل کیا۔ ایک مرتبہ حضور نبی مکرم صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے صحابہ سنو، بنی اسرائیل میں ایک شخص گزرا ہے جس کا نام شمعون تھا۔ اس نے 80 سال تک دن کو روزہ رکھا اور جہاد کیا، رات کو کھڑے ہو کر عبادت خداوندی میں مگن رہا۔ پھر وہ آخری عمر میں شہید کیا گیا، اس کا مرتبہ خدا کے نزدیک بہت بلند ہو گیا۔ یہ سن کر صحابہ کرام کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہماری تو عمریں قلیل ہیں، ہم اس مجاہد جیسی عبادت نہیں کر سکتے، وہ تو ہم سے بڑھ گیا، ہمارا کیا حال ہوگا؟ یہ سن کر نبی مکرم صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے بندو گھبراؤ نہیں، ماہ رمضان میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بھی افضل و بہتر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ قدر کی رات 1000 مہینے سے بھی بہتر ہے۔ 1000 مہینے سے بہتر خداوند کریم نے فرمایا۔ اب نہ جانے یہ کتنی بہتر ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ رات جس کو مل جائے گی اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کون سی رات ہوتی ہے؟ حضور نے فرمایا آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو، 21، 23، 25، 27، 29 رات میں تلاش کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ قدر کی رات کون سی ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ 27ویں رمضان المبارک لیلۃ القدر ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خزانے کھل جاتے ہیں، فرشتے جبرائیل علیہ السلام اور رسولوں کی ارواح مقدسات زمین پر تشریف لاتی ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے پیر پھیلاتے ہیں، جس کے سر پر پھیر دیتے ہیں وہ جہنم سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اس ماہ زیادہ سے زیادہ توبہ کرنی چاہیے، نوافل ادا کریں، صدقہ و خیرات ادا کریں، بیمار کی عیادت کریں، ساری رات عبادت میں مصروف رہیں، پھر ہی خداوند کریم کی رضا حاصل ہوگی اور 1000 مہینے سے زیادہ ثواب ملے گا، بخشش ہو جائے گی، تم جنت کے حقدار بن جاؤ گے، جہنم سے نجات حاصل کر پاؤ گے۔ اس رات
صلاۃ التسبیح کی نماز بھی افضل ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی صلاۃ التسبیح کی نماز ادا کرے تو اگر اس کے گناہ سمندر کی جہاں کے بھی برابر ہوں تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ماہ رمضان کی برکات سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔